اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج صفات عارضہ کے اجرا کے قواعد آج انشاءاللہ العزیز ذکر ہوں گے۔ نون ساکن اور نون تنوین کو پیچھے پڑھایا گیا تھا کہ نون ساکن اور نون تنوین میں دونوں میں فرق کیا ہے، پچھلے لیسن میں یہ بات ذکر کی جا چکی ہے۔ نون ساکن نون تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ کتنے؟ 4۔ اظہار، ادغام، قلب اور اخفاء۔ اظہار لغوی معنی ہے ظاہر کرنا، لغوی معنی ہے ظاہر کرنا۔ کوئی چیز چھپی ہوئی ہو اس کو کھولنا، اس کو کھولنا، نشر کرنا، ظاہر کرنا، ٹھیک ہے۔ اصطلاح تجوید میں حرف کو اس کے مخرج سے بغیر کسی تغیر اور غنہ کے ادا کرنے کو کہا جاتا ہے، بغیر کسی تغیر اور غنہ کے ادا کرنے کو کہا جاتا ہے۔ یہ تو ہے اظہار کی تعریف، کیونکہ حروف کی بات ہو رہی ہے تو بات حروف پر ہوگی۔ جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا، اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حروف حلقی 6 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ اس کی مثالوں کی مشق انشاءاللہ اگلے سبق کے یعنی سبق کے اینڈ پہ بتاتے ہیں، پہلے ہم اس کی تعریف پڑھ لیں۔ ادغام لغوی معنی ہے کسی چیز کو کسی چیز میں ملا دینا۔ یہ میں نے آپ کو کل مثال دی تھی دودھ کے حوالے سے، سنار کے حوالے سے یا دیگر، کہ ادغام اصل میں کیا ہے؟ 2 چیزوں کے ملا کر ایک کر دینے کا نام ادغام ہے۔ 2 چیزوں کو ملا کر ایک کر دینے کا نام۔ ابھی یہ پینٹ کا کام مسجد میں شروع ہو رہا ہے۔ اب پینٹ میں اس کا کلر سیٹ کرنے کے لیے اگر کوئی کلر ڈالا جائے گا تو وہ کلر اور وہ پینٹ دونوں مل کر جو کلر بنے گا وہ تو ادغام ہے۔ جس کلر میں ملایا گیا وہ مدغم فیہ، اور جس کو ملایا گیا وہ مدغم۔ دونوں کو ملا کے جب ایک کیا تو ادغام۔ اصطلاح تجوید میں ایک ساکن حرف کو دوسرے متحرک حرف میں اس طرح ملانے کو کہتے ہیں کہ دونوں حروف ایک مشدد حرف پڑھا جائے، جیسے مر رب کا، جیسے اچھا یہ لفظ تو من رب کا ہے، من ربو کا لفظ کیا ہے؟ یہ من ربو کا پہلے ہے، اب اس کے اوپر قانون اپلائی ہوا۔ قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد صرف نون نہیں کہا گیا، یہ بات ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ ابھی اظہار مطلق کی بات آئے گی تو وہاں پہ بات علیحدہ کریں گے۔ جب نون ساکن کے بعد، نون ساکنہ کے بعد جب حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ اظہار۔ اور جب نون ساکنہ کے بعد را آ گیا، جیسے لام نون را، یرملان، یا را میم لام واو نون، ان حروف میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے، یا آ گیا، را آ گیا، میم آ گیا، لام آ گیا، واو آ گیا، نون آ گیا، ان میں سے کوئی حرف آئے گا۔ مثال کے طور پہ جس طرح ابھی من ربو کا کہ نون کے بعد کیا آ رہا ہے؟ نون ساکنہ کے بعد را۔ اب قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ اصطلاح تجوید میں ایک ساکن حرف کو دوسرے متحرک حرف میں اس طرح ملانے کو کہتے ہیں کہ دونوں مل کر ایک مشدد حرف پڑھا جائے۔ اب جب نون ساکن نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، یہ اب وہ قانون ضابطہ ہے جو اب یہاں پہ اپلائی ہوگا۔ جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد یعنی وہ نون جس کے اوپر جزم ہو، یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش والی نون،
کیونکہ اس کی اور شکل کوئی نہیں ہوتی. تنوین ہی ہونا اس نون کی علامت ہے، تنوین ہونا ہی نون کی علامت ہے. ان یا را میم لام واو نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا. لام را میں بلا غنہ، لام را میں بغیر غنہ کے، اور باقی یومن کے 4 حروف میں با غنہ، غنہ کے ساتھ، باقی یومن کے 4 حروف میں غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا. جیسے اصل لفظ تھا من ربو کا، اب نون ساکن کے بعد حرف کیا آیا؟ را. کیا آیا؟ را. تو اب ہم نے نون کو را کو ملا کر ایک کر دیا، نون اور را کو ملا کر ان کا آپس میں اب یہ جو ادغام ہوگا اس میں را کی آواز باقی رہے گی، نون کی آواز ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ بلا غنہ. جب نون کی آواز آئے گی بھائی اس میں تو غنہ تو آئے گا. تو یہ ہم کیا پڑھیں گے؟ مر ربو کا. کیا پڑھیں گا؟ ہاں، نون کی آواز نہیں آئے گی. یہ بغیر غنہ کے ہے، یہ بغیر غنہ کے ہے. اس کے بعد ہے قلب. اس کے بعد ہے قلب، بدلنا. قلب کا کیا معنی ہے؟ اصطلاح تجوید میں ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینے کا نام قلب ہے. ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینے کا نام قلب ہے. اب قانون ذکر ہوگا. پہلے قلب کی تعریف تھی. اب جب نون ساکن نون تنوین کے بعد با آ جائے، با آئے تو نون ساکن نون تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. میم سے بدل کر، جیسے اب یہاں پہ لفظ کیا ہے؟ من بعدی. کیا لفظ ہے؟ اور جب اس کے اوپر یہ قانون اپلائی ہوگا تو کیا بنے گا؟ من بعدی. آپ دیکھتے ہیں نا جب قرآن پاک میں وہ با کہیں پہ ایسی جگہ پہ آ جائے چھوٹی سی میم لکھی ہوتی ہے اوپر، یہ اسی قانون کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ جیسے میم بعدی، کیسے؟ علیم بما، علی، ہاں عین کی آواز نہیں آئے گی. ہاں یہ فرق کرنا ہے. علیم بما، انہوں نے کیا کہا کہ نون ساکن نون تنوین کو میم سے بدل کر، نون ساکن نون تنوین کو بدل کر غنہ کے ساتھ. لفظ تو تھا من بعدی، ہم من بعدی پڑھ رہے ہیں. علی من بما تھا تو علی من بما پڑھ رہے ہیں. سمجھ آ گئی؟ اس کو قلب کہتے ہیں. اور قلب جو ہے یہ ہمارے ارادوں کو، اس کو بھی قلب اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے ارادوں کو نیگیٹو اینڈ پازیٹیو بدلتا ہے. سلیکشن یا ریجیکشن یہ کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا. سوچنا اس کا کام نہیں ہے. اس کے اندر ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس لیے اسے بھی قلب کہا جاتا ہے، جس سے بندے کے ارادوں کا مضبوط ہونا یا کمزور ہونا یہ اس پر دلالت کرتا ہے. اس لیے یہ بھی قلب ہے اور یہ بھی قلب ہے. اخفا لغوی معنی ہے پوشیدہ کرنا، چھپانا، پوشیدہ کرنا. اصطلاح تجوید میں اظہار اور ادغام کی درمیانی حالت نون ساکن اور نون تنوین کے بعد قانون ہے. کیا ہے؟ اب آپ نے وہاں پہ جو لکھنا ہے نا، آپ نے سب سے پہلے لکھنا ہے اخفا. اخفا کے نیچے ایک لائن لکھنی ہے جس میں لکھا ہے ہر ایک کی اسی طرح کرنا ہے کہ لغوی معنی کیا ہے اس کا. اور اصطلاح تجوید میں اظہار و ادغام کی درمیانی حالت یہ اتنا لکھ دینا ہے. اس کے بعد پھر لکھنا ہے قانون. پھر لفظ کیا لکھنا ہے؟ قانون. اب قانون کیا ہے؟ جب نون ساکن نون تنوین کے بعد جب حروف حلقی، حروف یرملون، الف اور با کے سوا، الف اور با کے سوا باقی حروف میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں اخفا ہوگا. یعنی نون ساکن نون تنوین کو اس کے مخرج سے اس طرح پڑھنا کہ زبان نون کے مخرج تک پہنچے البتہ نہ پہنچے، البتہ قریب ہو جائے. نون کے مخرج تک نہ پہنچے البتہ درمیانی حالت ہے نا، نہ تو پہنچی اور نہ ہی پیچھے رہی.
درمیانی حالت، اور غنہ ایک الف کے برابر ہوتا ہے، یہ غنہ کے ساتھ پڑھے جائیں گے، جیسے انتقام، ٹھیک ہے نا، وغیرہ۔ اب اس کے حروف کی مشق ساتھ میں کرواتا چلوں، کیونکہ یہ 4 قاعدے ذکر ہو چکے، اب ان کی، جیسے اظہار میں من اجلین، آپ لوگوں نے یہ مثالیں لکھ کر ادھر ایک مثال لکھنی ہے، اس کے بعد یا اس کے نیچے، اس کے بعد یا اس کے نیچے آپ نے 5 مثالیں قرآن پاک میں سے خود تلاش کر لکھنی ہیں، اور یہ مثالیں آپ کو ازبر ایسے ہوں کہ آپ اس کو بند کریں اور آپ پڑھانا چاہیں، پڑھنا چاہیں تو آپ کو زبانی یاد ہوں، اتنی ان پہ پریکٹس کرنی، اور اس کی آپ نے یہاں پہ بھی مشق ہوا کرے گی کہ آپ کے یہاں پہ جو ہے نا اس کی ادائیگی ٹھیک ہو جائے۔ اگر 5 سبھی کرتے ہیں تو ماشاءاللہ بڑے حروف ہو جائیں گے، اور کوشش کرنی ہے جو ایک حرف ایک کے پاس ہے، کوشش کریں کہ وہ دوسرا بندہ کوشش کرے وہ نہ ہو، اگر کہیں ہو جاتا کوئی ایک آدھ تو خیر ہے، ادروائز کوشش کریں کہ وہ نہ ہو، کہیں اور سے ہو جائے۔ من اجلین، یہ اظہار ہو رہا ہے، من اجلین، من حق، منہم، من نہیں کرنا، من نہیں کرنا، آواز دوبارہ نہیں آئے، اظہار ہے، منہم، ناف کو جس کے جھٹکا لگ رہا ہے وہ حرف غلط ادا کر رہا ہے، ناف کو جھٹکا نہیں لگے، منہم، منہم، من غیرہ، انتم، کدھر گئے تھے ہم، یہ دوسرا پیج آ گیا، من غیرہ انعمت، انعمت، ان آواز پلٹی ہے نا واپس، یہ غلط ہے، انعمت، ہم پڑھتے ہیں نا قرآن پاک میں نماز میں، ہر نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جہاں پہ حرف ادا کرنے میں مشکل ہو جائے پریشان نہ ہو، تھوڑی سی سپیڈ کم کر دیں، لیکن حرف پورا ادا ہونا چاہیے، انعمت، من خوف، اذن ابدا، علیم حکیم، کلن ہدینا، عفو غفور، سمیع علیم، علیم خبیر۔ اب ادغام کے حوالے سے من یفعل، من یفعل، من ربک، من مثلہ، علم، آپ نے دیکھا را اور لام میں جب ہم نے ادغام کیا ہے تو اس میں نون کی کوئی صفت باقی نہیں رہی۔ من ورائہ، من نفسہ، رجل یسعی، عفو غفور، نہیں یہاں پہ کیا ہے، غفور الرحیم، غفور الرحیم، کثیرا من، رزقا لکم، صیحة واحدة، سلطانا نصیرا، من بعد، علیم بما، انتقام، من ثمرہ، من
جاء، من نہیں کرنا، من نہیں کرنا، من یہاں پہ اخفا ہے، یہاں پہ اخفا ہے، من جاء، من دخل، من ذا الذی، کنز، ینسلون، من شہد، منصورا، من ضل، من طین، ينظر، ينفق، من قال، منكم، جنات تجری، قولا ثقيلا، عين جارية، كأسا دهاقا، باسط ذراعيه، غلاما زكيا، قولا سديدا، صبار شكور، صفا صفا، عذابا ضعفا، صبحا طويلا، ظلا ظليلا، قوم فاسقون، رزقا قالوا، بدم كذب۔ اسی طرح اس کے اندر 5 حروف اسی مثال کے آپ نے اور قرآن پاک سے تلاش کرنے ہیں، تلاش کرنے کے بعد آپ نے لکھنا ہے اور اس کو اچھی طرح ازبر کر کے آنا ہے، اور انشاءاللہ اس کی پریکٹس ہوگی، اور یہ اس طرح زبان پر جاری کرنے ہیں کہ جب بھی یہ حروف آئیں ہمیں سوچنا نہ پڑے کہ پڑھنا کیا ہے، زبان عادی ہو پڑھنے کی، وہ خود بخود قوانین کے اوپر عمل پیرا ہونا شروع ہو جائے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔